آج کی ٹاپ سٹوریز میں مڈل ایسٹ کی جنگ اور سیاست سے جڑی ہوئی کئی بڑی خبریں شامل ہیں۔ بنا وقت ضائع کیے چلیے نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ دوحہ حملے کے بعد نتنیاہو کا قطر پر شدید لفظی حملہ، امریکی سفیر کا بیان، اسرائیل ہی ہمارا اصلی اور حقیقی پارٹنر ہے۔ غزہ میں مرنے والوں کی تعداد 65,000 کے قریب پہنچی، جبکہ بھوک سے موتوں کی تعداد 428 پہنچی۔ مصر نے سینائی میں چین کا HQ-9B میسائل سسٹم تعینات کیا۔ اسرائیل میں بڑی بے چینی، وائٹ ہاؤس کی پالیسی پر سوال، قطر حملے سے پہلے امریکہ کو علم تھا، باوجود اس کے کیا انکار۔ یہ تھی آج کی 5 اہم ہیڈ لائنز۔ رخ کرتے ہیں خبروں کا تفصیل کے ساتھ میں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو نے منگلوار کی شام قطر کے خلاف اپنے بیانات اور سخت کر دیے تھے۔ یہ حملہ ایسے وقت ہوا ہے جب محض ایک ہفتہ پہلے قطر کی راجدھانی دوحہ بمباری کا شکار بنی تھی۔ ہبرو اخبار یدیوت احرنوت اور معارف کے مطابق نتنیاہو نے ویسٹ یروشلم میں اپنے دفتر سے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا، میں نے قطر پر سخت تنقید کی تھی اور جنگ کے دنوں میں بھی اسے بار بار میں نے دہرایا تھا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ اگر قطر چاہتا تو آسانی سے ایسا دباؤ ڈال سکتا تھا جس سے غزہ میں قید تمام اسرائیلی بندک رہا ہو جاتے۔ نتنیاہو نے اپنے بیانات میں کہا، قطر کا تعلق حماس سے ہے، وہ حماس کو سہارا دیتا ہے، اسے میزبانی دیتا ہے اور اسے فنڈ کرتا ہے۔ الجزیرہ آن کر لیجئے، آپ کو وہاں صرف نفرت نظر آئے گی، یہودی مخالفت کی، زائنسٹ مخالفت کی اور برسوں سے امریکن مخالفت کی۔ اپنی حکومت کے قطر پر حملے کو درست ثابت کرنے کی کوشش میں نتنیاہو نے سیکت قوموں کی سیکیورٹی کونسل کی قرارداد جو 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد شروع ہوئی تھی اس کا حوالہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت UN نے فیصلہ کیا تھا کہ دہشت گردوں کو جہاں کہیں بھی پناہ یا مدد ملے انہیں وہی نشانہ بنا دیا جائے۔ نتنیاہو نے آخر میں کہا، اسی قرارداد کی بنیاد پر امریکہ نے افغانستان پر بمباری کی تھی اور پھر پاکستان پر بھی اسامہ بن لادن کو مار گرایا تھا۔ وہیں دوسری طرف اسرائیل میں امریکی سفیر مائک حقابی نے کہا ہے کہ حالانکہ واشنگٹن کے اس علاقے میں بہت سے دوست اور سہیوگی ہیں اور پارٹنر ہیں، لیکن اسرائیل ہمارا اصلی اور حقیقی پارٹنر ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ اگر اسرائیل قبضہ شدہ ویسٹ بینک کو اپنے میں شامل کر لیتا ہے، یعنی انیکس کی کوشش کرتا ہے، تو امریکہ کا رد عمل اس پر کیا ہوگا؟ اس پر جو امریکہ کے برانڈ ایمبیسڈر اسرائیل میں حقابی نے جواب دیا، ہم اسرائیل کا ایک مکمل ملک ہونے کے ناطے احترام کرتے ہیں۔ ہم اسرائیل سے یہ نہیں کہیں گے کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں، جیسے ہم بھی یہ امید نہیں کریں گے کہ اسرائیل ہمیں بتائے کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ حقابی نے واضح کیا، کبھی کبھی اسرائیل کا امریکہ سے اتفاق نہ بھی ہو، یہ ان کا حق ہے، جو ایک خود مختار یعنی انڈیپینڈنٹ قوم ہے، اور انہیں پورا حق ہے کہ کہیں ہم متفق نہیں ہیں، ہم اپنے پارٹنر کا احترام کرتے ہیں۔ امریکی سفیر نے ویسٹ بینک کی اصطلاح انہوں نے یہ کہا، یہ ایک نیا اور دھندلا سا لفظ ہے، حقیقت میں اسے یہودیہ اور سماریہ یعنی جودیہ اور سماریہ کہنا زیادہ درست ہے، ایک ایسا نام جس کی 3000 سال کی تاریخ ہے، مکمل اور قابل تقسیم ہے، دارالحکومت تسلیم کرتا ہے۔ ادھر غزہ کے حالات کی بات کریں تو غزہ پٹی پر اسرائیل کی جاری جنگ میں اب تک کم سے کم 64,964 فلسطینی اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ فلسطینی صحت وزارت یعنی ہیلتھ منسٹری کے اکارڈنگ منگل کے روز بتایا گیا کہ اعقال کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 428 پہنچ گئی ہے، جن میں 146 بچے بھی شامل ہیں۔ روزانہ اپڈیٹ میں وزارت نے کہا کہ صرف پچھلے 24 گھنٹے میں 59 لاشیں اسپتالوں میں لائی گئی ہیں، جبکہ 386 افراد اس میں زخمی بتائے گئے ہیں۔ اب تک زخمیوں کی تعداد 1,65,000 کے قریب تک پہنچ گئی ہے۔ بیان کے مطابق کئی لاشیں اب بھی ملبے کے نیچے اور سڑکوں پر پڑی ہوئی ہیں، لیکن مددگار ٹیموں تک پہنچنا بالکل ناممکن سا ہو گیا ہے۔ وزارت نے کہا، تصدیق کی ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے میں 112 افراد اسرائیلی فائرنگ سے زخمی ہوئے ہیں جب وہ انسانی مدد یعنی ہیومینیٹرین ایڈ لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ 27 مئی سے اب تک کم
2497 مدد کے طالب افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور 18,000 کے قریب زخمی ہو چکے ہیں۔ بھوک اور آکال کی وجہ سے پچھلے 24 گھنٹے میں 3 موتیں ہو چکی ہیں، جن میں ایک بچہ بھی شامل ہے۔ اس طرح اکتوبر 2023 اب تک آکال سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 428 ہو گئی ہے۔ صرف اگست سے اب تک 150 فلسطینی، جس میں 31 بچے شامل ہیں، بھوک سے اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ انٹیگریٹڈ فوڈ سیکیورٹی فیز کلاسیفیکیشن یعنی IPC نے اگست میں غزہ سٹی کو بھوک کی مار میں درخواست کیا تھا اور چیتاونی دی تھی کہ ستمبر کے آخری تک یہی صورتحال دیر رہا تو دار البلا اور خان یونس تک پھیل جائے گا۔ اسرائیل نے 2 مارچ سے غزہ کے تمام بارڈر بند کر دیے ہیں اور خوراک مدد پہنچانے والے ٹرک روک رکھے ہیں۔ اس سے انسانی حد سے بڑی ہوئی تباہی سامنے آ رہی ہے، جہاں لوگ بنیادی ضرورتوں سے بھی محروم ہیں۔ اس کے علاوہ انترراشٹریہ پریس رپورٹنگ کے مطابق مصر نے سینائی پرادیپ میں چین کا HQ-9B لانگ رینج ایئر ڈیفنس سسٹم تعینات کر دیا ہے۔ اس قدم نے اسرائیل میں نئی بے چینی اور تناؤ کی لہر دوڑا دی ہے۔ اسرائیلی میڈیا پہلے ہی تصدیق کر چکا ہے کہ مصر نے یہ اعلیٰ درجے کا سسٹم حاصل کر لیا ہے، جسے روس کے S-400 کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ اب اس کی تعیناتی سے صاف ظاہر ہے کہ قاہرہ ہر امکانات کے لیے مکمل تیاری کر چکا ہے۔ مصر کے وزیر دفاع عبدالمجید ساکر نے دو ٹوک کہا، فوجی تیاری صرف حوصلے کی بات نہیں بلکہ اصل حقیقت ہے۔ جو کوئی مصر کی سرحدوں کو نقصان پہنچانے کا خواب دیکھے گا، اسے دنیا حیرت انگیز جواب ملے گا، وہ بھی ان قبیلیتوں سے جو اب تک ظاہر نہیں کی گئی ہیں۔ غزہ جنگ کے سلسلے میں قاہرہ پہلے ہی صاف کر چکا ہے کہ فلسطینیوں کی جبری ہجرت یعنی ڈسپلیسمنٹ کو سینائی میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ HQ-9B کی تعیناتی دراصل اسرائیل کو ایک سخت پیغام ہے، سرحدیں چھونے کا سوچنا بھی مت۔ پچھلے برسوں میں مصر نے نارتھ سینائی میں اپنی فوجی موجودگی کو مضبوط کر لیا ہے۔ دسیوں ہزار سپاہی اور ہزاروں بھاری گاڑیاں ہیوی وہیکلز وہاں موجود ہیں۔ اسرائیل مصر کی اس بڑھتی طاقت اور ماڈرنائزیشن سے ناخوش ہے، جبکہ تزکیہ کار کہتے ہیں کہ یہ قدم پورے علاقے کے اسٹریٹجک بیلنس کو بدل سکتا ہے۔ ایکسیوس کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی افسروں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو نے حملے سے پہلے ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دوحہ میں حماس کی قیادت کو نشانہ بنانے کے پلان سے آگاہ کر دیا تھا۔ یہ بیان اس وقت آیا ہے جب وائٹ ہاؤس لگاتار یہ کہتا آ رہا ہے کہ اسے اس حملے کا بالکل بھی علم نہیں تھا۔ صرف اسی وقت ہوا جب راکٹ چل چکے تھے، یعنی ٹرمپ کے پاس اسے روکنے یا سوال کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں تھا۔ لیکن اسرائیلی اقوال نے اب اس بات پر سوال اٹھا لیے ہیں کہ آخر واشنگٹن نے عوام سے سچائی چھپائی یا پھر خاموشی سے اس ہائی رسک حملے کی منظوری دے دی۔ یہ انکشاف امریکہ کی ساکھ کو علاقے میں متاثر کر سکتا ہے۔ جہاں قطر امریکی فوجی اڈوں کی میزبانی کرتا ہے تو ریجنل ڈپلومیسی میں اہم کردار نبھاتا ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ اگر واشنگٹن کو پہلے سے علم تھا اور پھر بھی حملے کو روکا گیا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے دراصل اس نئی ایسکیلیشن پر خاموشی منظوری دی ہے۔ معاملے کی گرمی کو کم کرنے کے لیے امریکی دفتر خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو منگل کے روز دوحہ کا دورہ کریں گے۔ ترجمان ٹومی پیگاٹ نے بیان میں کہا ہے کہ سیکریٹری روبیو قطری قیادت کو اسرائیلی حملے کے بعد امریکہ کی مکمل حمایت اور ان کی سلامتی و خود مختاری کا یقین دلائیں گے۔